رمضان ہے مومنوں کے۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ حقوق العباد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، حقوق المسلمین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ جس طرح قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے فرمایا، پہلے معرفت ضروری ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اویئرنیس جسے کہتے ہیں، جاننا کسی چیز کا اور کسی چیز کا علم رکھنا۔ اس حوالے سے اگر ہم پہلا ہی یہ سوال علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کی خدمت میں پیش کر دیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر عمومی حقوق کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالی۔ جی، جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے حقوق کے بارے میں ایک بنیادی قواعد ہمارے سامنے بیان فرما دیے ہیں۔ جی اب جب ہم بندوں کے حقوق میں سے مختلف طبقات کی بات کریں گے جی تو اسی طرح ہی ایک طبقہ بنتا ہے کہ مسلمانوں کے حقوق دوسرے مسلمانوں پر۔ صحیح۔ تو جب مسلمانوں کے حقوق دوسرے مسلمانوں پر ہم بیان کریں گے تو اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اسلام نے کوئی ڈسکریمنیشن سے کام لیا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے حقوق کے مقابلے میں، بلکہ بنیادی انسانی حقوق تو سب کو عطا فرمائے۔ لیکن چونکہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو ان کے کچھ اور اضافی حقوق ہیں جو تخصیصاً بیان ہوئے احادیث مبارکہ کے اندر۔ اچھا، ان کا بھی بہت سارے مقامات پر احادیث میں ذکر آیا ہے کثرت کے ساتھ، لیکن کچھ احادیث مبارکہ میں عمومی حقوق کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ ایک روایت ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم خمس۔ پھر دوسری روایت ہے جو مسلم شریف کی ہے، اس میں پھر ستن کا لفظ آیا ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر حقوق 5 ہیں۔ پہلے میں ان 5 کو عرض کر دیتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلا حق یہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے تو وہ اس کا جواب دے۔ تو جواب دینا، اور ہمارے ائمہ اور محدثین اور فقہا نے اس سے یہ نقطہ اخذ کیا ہے کہ سلام کرنا تو سنت کے درجے پر ہے، مگر اس کا جواب دینا یہ وجوب کے درجے پر ہے۔ تو جواب دینا ضروری ہے، یہ بھی ایک حق ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ وہ جب اسے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ عام طور پر تو ہم دعوت قبول کرتے ہیں، مگر بسا اوقات کسی سے ناراضگی ہوتی ہے یا دل میں کچھ میل ہوتا ہے تو پھر وہ دعوت بھی دے تو ہم اس سے اعراض کرتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ایکسکیوز دے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہمیں متوجہ رہنا چاہیے کہ یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق میں سے ہے کہ وہ جب دعوت دے اور کوئی معقول عذر ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح تیسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اسے چھینک آئے تو وہ چھینک میں کہتا ہے الحمدللہ، تو وہ اسے جواب میں تشمیت کرے اور وہ کہے یرحمک اللہ، پھر وہ بھی جواباً اسے کہے یہدیکم اللہ۔ تو یہ کلمات ہیں، تو یہ کلمات یہ در حقیقت اللہ پر ایمان رکھنے کا اظہار بھی ہے اور دوسرے مسلمان کے لیے دعائیہ کلمات بھی ہیں جو خیر خواہی پر مبنی ہیں۔ تو یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہوا۔ اسی طرح چوتھا حق آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔ اور پانچواں حق فرمایا کہ اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، جنازے میں ساتھ چلے بھی اور جنازہ ادا بھی کرے۔ اور جس روایت کے اندر 6 حقوق بیان ہوئے ہیں اس میں اضافی طور پر ایک یہ بات آئی ہے کہ جب وہ اس سے مشورہ مانگے تو وہ اسے درست مشورہ دے۔ تو یہ حقوق چونکہ ایک ہی روایت میں متصلاً بیان ہوئے ہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمومی حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہوتے ہیں۔ ورنہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حقوق ہیں کہ جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہوتے ہیں۔ اسے ہر حال میں دوسرے کی خیرخواہی کرنی ہے، اسے ہر حال میں اسے ظلم سے بچانا ہے، اسے ہر حال میں دین پر اس کی معاونت کرنی ہے، اسے ہر حال میں اس کے ساتھ معاونت کرنی ہے اور اس حاجت مند ہو اس کی حاجت روائی کرنی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں احادیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہیں۔ تو آج اس ماہ مبارک کے صدقے سے اگر ہم اپنے معاشرتی رویوں پر غور کریں تو شاید ہمیں بہت ساری کمی بیشی نظر آئے کہ ہم اس طرح کے حقوق ایک دوسرے کے یا تو اس کا خیال نہیں کرتے یا پھر کما حقہ ادا نہیں کرتے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ اچھا، حقوق العباد میں جو سب سے پہلا حق نظر آتا ہے وہ والدین کا حق ہے۔ تو والدین کے حقوق کے حوالے سے، ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ کیا فرمائیے گا مفتی صاحب آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دیکھیں، انسانی رشتوں میں جو سب سے مقدس رشتہ ہے وہ والدین کا ہے، اور جو سب سے محسن اور مخلص رشتہ ہے وہ والدین کا ہے۔
لہٰذا والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ حقوق جو ہیں وہ والدین کے ہیں. والدین کے حقوق اتنے اہم ہیں کہ والدین اگر زندہ ہیں تو ان کے حقوق ہیں، والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی ان کے حقوق باقی اور قائم رہتے ہیں. والدین کے حقوق یہ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ارشاد فرمایا کہ والدین کے سامنے اف نہ کہو، یعنی ان کی کسی بات پہ ناپسندگی کا اظہار نہ کرو. یہ نہ کہو کہ آپ کے قول و فعل سے، آپ کے اشاروں سے والدین کی کسی بات پہ، کسی حکم پہ ناپسندگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انکار کی کوئی صورت، انکار کی کوئی علامت یہ نہیں ہونی چاہیے. اور علماء نے اس پر اور بھی بہت سارا کلام فرمایا اور ارشاد فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو جھڑکو بھی مت، یعنی ان کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہ کرو اور ان کو جھڑکو بھی مت. اور ایسی تمام باتیں، ایسے تمام اشارات جو توہین کے زمرے میں آتے ہوں، جھڑکنے کے زمرے میں آتے ہوں، وہ سب حرام ہیں. اسی طرح فرمایا والدین کے ساتھ جو ہے قولاً کریمہ کرو، یعنی نرمی سے بات کرو، ادب اور احترام سے بات کرو. اور والدین کے حقوق یہ بھی ہیں کہ والدین اگرچہ تندرست ہوں، صحت مند ہوں، ان کی خدمت کرو. اور اگر والدین ضعیف ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت اور زیادہ کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق یہ بھی ہیں کہ والد جو ہیں حکم کے لحاظ سے ان کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اور خدمت کے لحاظ سے والدہ کی جو ہے نا وہ زیادہ حقوق ہیں. یعنی حکم ماننے کے لحاظ سے والد کے زیادہ حقوق ہیں اور خدمت کے لحاظ سے والدہ کے زیادہ حقوق ہیں. ایک صحابی نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا. پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا. پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا. پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا تمہارے والد کا. تو علماء کرام نے اس حدیث کی شرح میں یہ لکھا ہے کیونکہ والدہ جو ہے تخلیقی لحاظ سے کمزور ہیں، ان کو خدمت کی اور اطاعت کی زیادہ ضرورت ہے، لہٰذا والدہ کی خدمت کے لحاظ سے زیادہ حقوق ہیں. اور والد جو ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے مرد کو عقل کے لحاظ سے اتم عقل عطا فرمائی ہے اور والد کو جو ہے سمجھ بود عورت کی بنسبت زیادہ عطا فرمائی ہے، لہٰذا حکم ماننے کے لحاظ سے والد کے حقوق زیادہ ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ والدین اگر دنیا سے چلے جائیں پھر بھی ان کے حقوق قائم رہتے ہیں. اور وہ حقوق کیا ہیں؟ احادیث پاک سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان کی مزارات کی زیارت کرنا، اور خاص طور پہ جمعے کے دن ان کی مزارات پہ جانا اور سورہ یاسین پڑھ کے ان کی جو ہے روح کو ایصال ثواب کرنا، اور والد کے جو رشتہ دار ہیں مطلب والد کے بھائی اور دیگر رشتہ دار ان کی خدمت کرنا، اور والدہ کی جو سہیلیاں ہیں، والدہ کی جو رشتہ دار ہیں ان کی خدمت کرنا، یہ بھی والدین کے حقوق میں سے ہے. بہت اچھی بات، یعنی کہ والدین اگر حیات ہیں تب بھی ان کا احترام، ان کی تعظیم اور ان کی خدمت بجا لانی ہے، اور اگر دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی ان کے لیے ایصال ثواب کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے مغفرت اور دعائے رحمت کرنی چاہیے. بہت اچھا پیغام. اور مزید اس میں اور کتنے حقوق ہیں حقوق العباد میں، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.